سورہ نمل آیت نمبر 11 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، مگر جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا، یعنی ظلم کیا لوگوں پہ، اپنی نفس سے ظلم کیا، برائی کیا، اس کے بعد پھر اپنے آپ توبہ کیا اور اپنے حرکتوں کو نیکی سے بدل دیا، تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے اور نہایت مہربان ہیں۔ یہ اللہ فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 12 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور تم اپنا ہاتھ اپنے گریباں کے اندر ڈالو، یعنی اپنے بغلوں کے اندر اپنا ہاتھ ڈالو، بغیر کسی عیب کے سفید چمکدار ہو کر نکلے گا۔ یہ دونوں اللہ کی ان 9 نشانیوں میں سے ہے، انہیں لے کر فرعون اور اس کے قوم کے پاس جاؤ، بے شک وہ نافرمان قوم ہے۔ بغل میں ہاتھ ڈالو، نکالو، وہ چمکے گا سفید ہو کے، اور ایک لکڑی اور یہ خاتہ اپنے لے کے فرعون کے پاس جاؤ، نافرمان قوم میں سے۔ اللہ تعالیٰ 9 نشانیاں دیے تھے ان کو، اس میں سے 2۔ آیت نمبر 13 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر جب ان کے پاس ہماری نشانیاں واضح اور روشن ہو کر پہنچ گئیں تو وہ کہنے لگے یہ کھلا جادو ہے۔ جب فرعون کے پاس یہ نشانیاں کلیئر ہو کے پہنچ گئی تو فرعون اور اس کی قوم کہنے لگی یہ کھلا جادو ہے۔ آیت نمبر 13 میں پھر جب ان کے پاس ہماری نشانیاں، آیت نمبر 14 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور انہوں نے ظلم اور تکبر کے طور پر ان کا سراسر انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل میں نشانیوں کے حق ہونے کا یقین کر چکے تھے۔ حالانکہ دل میں وہ جانتے تھے یہ سچ ہے، موسیٰ علیہ السلام جو لائے ہیں وہ بھی سچ ہے، جو بول رہے وہ بھی سچ ہے، دل میں وہ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود غرور کی طرف سے وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے انکار کر دیے۔ بس آپ دیکھیے کہ فساد برپا کرنے والوں کا کیسا برا انجام ہوا۔ معلوم ہے نا فرعون کا کیسا انجام ہوا۔ آیت نمبر 15 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور بے شک ہم نے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو غیر معمولی علم عطا کیا تھا۔ یہ دونوں باپ بیٹے کو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ غیر معمولی ایکسٹراڈنری علم عطا کرے تھے، اور دونوں نے کہا کہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت بخشی ہے۔ یعنی اللہ کا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو اپنے بہت سارے مومن بندوں پہ ہم کو سپیریورٹی بخشی ہے، سپیریئر بنایا ہے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے جانشین ہوئے، ان کے سکسیسر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی بھی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز عطا کی گئی ہے، بے شک یہ اللہ کا واضح فضل ہے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم کو پرندوں کی بولیاں وہ کیا بولتے ہیں وہ بھی ہم کو سمجھ میں آتا ہے، وہ سب سکھائی گئی ہے، اور بہت ساری چیزیں سکھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہیں، ہر چیز، اور یہ اللہ کا کلیئر ہمارے اوپر فضل ہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جنوں اور انسانوں اور پرندوں کی تمام جنسوں میں سے جمع کیے گئے تھے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کی جو آرمی تھی اس میں جنوں، انسانوں اور پرندوں کی تمام کیٹیگریز سب جمع کر دیے تھے اللہ تعالیٰ، ان کی آرمی میں تھے وہ۔ چنانچہ وہ بغرض نظم و تربیت ان کی خدمت میں روکے جاتے تھے، یعنی ان کو ٹرین کرنے کے لیے سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ لوگوں کو روک لیا جاتا۔ آیت نمبر 18 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ لشکر چونٹیوں کے میدان پر پہنچے تو ایک چونٹی کہنے لگی، اے چونٹیوں، اپنی رہائش گاہ میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر تمہیں کچل نہ دے، اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہو۔ جب لشکر آ رہا تھا، جا رہے تھے سلیمان علیہ السلام، تو چونٹیوں کا میدان آیا تو ایک چونٹی دوسرے چونٹیوں کو بولی چلو اندر اپنے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہی نہیں ہے تمہارے کو کچل کے نکل جائے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تو پھر سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی بات سے ہنسی کے ساتھ مسکرائے اور عرض کیا،
اے میرے پروردگار، مجھے اپنی توفیق سے اس بات پر قائم رکھ کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاتا رہوں. یہ بھی ایک نعمت ہے کیونکہ کا ہر کسی کی بات سمجھنا، تاکہ اللہ تعالیٰ کو بول رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں ہر وقت آپ کا اس بات پر شکر بجا لاتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام فرمائی ہے، اور میں ایسے نیک عمل کرتا رہوں جن سے تو راضی ہوتا ہے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے خاص قرب والے نیکوکار بندوں میں داخل فرما. آیت نمبر 20 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے مجھے کیا ہوا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، یا وہ واقعی غائب ہو گیا ہے. آیت نمبر 21 میں پھر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں اسے بغیر اجازت غائب ہونے پر ضرور سخت سزا دوں گا، یا اسے ضرور ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ میرے پاس اپنے بے قصور ہونے کی واضح دلیل لائے گا. یا واضح دلیل مطلب کلیئر ایویڈنس. دلیل کے معنی ایویڈنس کے بھی ہوتے ہیں، ثبوت، واضح ایویڈنس لائے گا. آیت نمبر 22 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بس وہ تھوڑی ہی دیر باہر ٹھہرا تھا، یعنی حدود تھوڑی دیر باہر غائب ہو گیا تھا، کہ اس نے حاضر ہو کر عرض کیا، سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور بولنے لگا مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی ہے جس پر شاید آپ انفارم نہیں ہیں، مطلع نہ تھے، انفارم نہیں تھے، اور میں آپ کے پاس ملک سبا سے ایک یقینی خبر لایا. آیت نمبر 23 میں اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے وہاں ایک ایسی عورت کو پایا ہے جو ان یعنی ملک سبا کے باشندوں پر حکومت کرتی ہے، اور اسے ملکیت و اختیار میں ہر ایک چیز بخشی گئی ہے. یعنی اللہ نے اس کو ملکیت بھی دی ہے، حکومت بھی دی ہے، اور ہر چیز بخشے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اور اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے جس پہ انہیں بیٹھتی ہے. آیت نمبر 24 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر حدود بولا میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کے بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال بد ان کے لیے خوبصورت بنا دیے ہیں اور انہیں توحید کی راہ سے روک دیا ہے، سو وہ ہدایت نہیں پا رہے ہیں. سمجھے؟ آیت نمبر 25 میں اللہ پاک فرماتے ہیں حدود نے کہا اس لیے روکے گئے ہیں کہ وہ اس اللہ کے حضور سجدہ ریز نہ ہو، یعنی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہ کریں، اس لیے روکے گئے ہیں تو اس سے جو آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ یعنی چھپے ہوئے اور دکھنے والے کو باہر نکالتا ہے یعنی ظاہر کرتا ہے وہ اللہ، اور ان سب چیزوں کو جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اور جسے تم دکھاتے ہو. آیت نمبر 26 میں اللہ پاک حدود نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہی عظیم تخت اختیار کا مالک ہے. آیت نمبر 27 میں پھر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہم ابھی دیکھتے ہیں کیا تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے. حدود کو بولے. آیت نمبر 28 میں اللہ پاک نے فرمایا آیت نمبر 28 میں سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے، یعنی ملکہ سبا کی طرف ڈال دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ کر آ، پھر دیکھ وہ کس بات کی طرف رجوع کرتے ہیں. سمجھے؟ آیت نمبر 29 میں
اللہ پاک فرماتے ہیں ملکہ نے کہا اے سردارو میری طرف نام بزرگ ڈالا گیا ہے، یعنی خط ڈالا گیا ہے، یہ خط آیا ہے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ملکہ بولی بے شک وہ خط سلیمان علیہ السلام کی جانب سے آیا ہے اور وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا گیا ہے جو بے حد مہربان اور بڑا رحم فرمانے والا